المسلم اخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه. مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہ خود اس کے اوپر ظلم کرتا ہے اور نہ کسی کے ظلم کے لیے اس کے سپرد کرتا ہے۔ اہل فلسطین ہمارے بھائی، مگر پھر بھی اگر امریکہ سمجھتا ہے کہ وہ دنیا کا سپر طاقت ہے تو میرے خیال میں اگر وہ اپنے آپ کو سپر طاقت سمجھتا ہے تو وہ بھی احمق ہے، اور اگر ہم اس کو سپر طاقت سمجھتے ہیں تو پھر ہم بھی احمق ہیں۔ کل پرسوں ہی تو ہماری آنکھوں کے سامنے شکست کھا چکا ہے، اور آج ایک بار پھر سرزمین فلسطین پر صہیونی قوتوں نے ظلم کے جو پہاڑ توڑے ہیں، ہمارے بچوں پر 5000 کے قریب چھوٹے بچے شہید ہوئے ہیں، ہماری مائیں اور بہنیں شہید ہوئی ہیں، ملبوں کے نیچے اب بھی دبی ہوئی ہیں، وہی ملبے ہی ان کے قبرستان بنے ہوئے ہیں۔ یہ بزدل کا کام ہوا کرتا ہے جو چھوٹے بچوں پر بمباری کرتا ہے، عورتوں پر بمباری کرتا ہے، پرامن شہریوں پر بمباری کرتا ہے۔ تمہیں جرت ہے تو پھر میدان میں کیوں نہیں آ رہے؟ اگر امریکہ اور مغربی دنیا اپنے بحری بیڑے لا کر صہیونی قوتوں کی حمایت کر سکتا ہے، ان کے شانہ بشانہ لڑنے کے لیے آ سکتا ہے، تو پھر مسلمان برادری اس کو کیا سانپ سونگ گیا ہے کہ وہ اپنے گھروں میں صرف رونے ہی کے لیے ہے اور میدان میں نکلنے کے لیے نہیں۔ میرے محترم دوستو، اگر افغانستان کے محاذ پر ہمارے بھائیوں پر تکلیف آئی، ہم شانہ بشانہ کھڑے رہے۔ آج اگر فلسطین کے مسلمانوں پر ایک مشکل گھڑی آئی ہے، پوری دنیا کے مسلمان کا فرض ہے کہ ان کے شانہ بشانہ کھڑا ہو جائے۔ پاکستان کی سرزمین پر ہم نے یہودی ایجنٹوں کو شکست دی ہے، اور آج ہم نے ان کو مکافات عمل کے حوالے کیا ہے۔ انشاءاللہ عالمی سطح پر بھی ہم ان کے ایجنڈے کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ قائد تیری جرت کو سلام ہے۔ سب مہنگائی بہت بڑھ گئی ہے۔ مہنگائی تب بڑھتی ہے جب ملک کی معیشت گرتی ہے، سو اسرائیل کو تسلیم کرانا یہ بھی ان کے ایجنڈے میں شامل ہے۔ ملک کی معیشت کو تباہ کرنا اور پاکستان کو تقسیم کرنا یہ بھی ان کے ایجنڈے میں شامل تھا۔ اور آپ نہ مانیں، آپ پھر گھر میں جا کر بحث کریں کہ یہ تو فضل الرحمان کی ضرورت سے زیادہ ہی بات کر رہا تھا، لیکن کب تک بحث کرو گے؟ ایک دن تمہارے سامنے یہ بات آ جائے گی۔ سو ہم نے ملک کو بچانے کی جنگ لڑی ہے، اور جب پاکستان دیوالیہ پن کے کنارے لگ رہا تھا اور قریب تھا کہ دنیا پاکستان کو دیوالیہ قرار دے، اور کوئی ملک پاکستان کو 1 روپیہ بھی مدد نہ دے، کیونکہ ایک دیوالیہ ملک کو کون مدد دیتا ہے؟ تو پھر تب جا کر سب کی آنکھیں کھلی۔ پہلے صرف ہم کہتے تھے یہ فتنہ ہے، اب جس سے بات کرو کہتے ہیں وہ فتنہ۔ قائد تیری بصیرت کو سلام ہے۔ پہلے صرف ہم کہتے تھے یہ بیرونی ایجنڈا لے کر آئے ہیں، آج سب کہتے ہیں یہ تو باہر کے ایجنڈے تھے۔ ہم نے اس ایجنڈے کو ناکام بنایا ہے، اور میں نے جب ابھی عدم اعتماد نہیں آیا تھا اور جب نئی حکومت نہیں بنی تھی تو میں نے بڑے بڑے جلسوں میں یہ بات کہی تھی کہ ملک کی معیشت اب اس حد تک گر چکی ہے کہ نئی حکومت اس کو دوبارہ سنبھالا نہیں دے سکی۔ صرف اتنا سنبھالا ہم نے دیا 1.5 سال میں کہ دیوالیہ پن سے نکال دیا، مشکل سے۔
لیکن ابھی تک چیلنجز موجود ہیں. اگر ملک کی معیشت کے بہتری کی طرف کچھ اشارات ملے بھی ہیں تب بھی ابھی تک عام آدمی کو اس کے ثمرات نہیں مل رہے. ضرورت اس امر کی ہے کہ پاکستان میں ایک مستحکم حکومت آئے, ایک مضبوط حکومت آئے اور قوم السرنو ایک نئے زاویے کے ساتھ یہ سوچے کہ آنے والا مستقبل کس کے حوالے کرنا ہے. اگر ہم نے اپنے صفوں سے ان قوتوں کو شکست دے کر میدان سیاست سے باہر نہ کیا, اگر ہم نے ان قوتوں کو سمندر برد نہ کیا, تو یاد رکھیں پھر آپ یہاں بیٹھے ہوں گے اور سوچ رہے ہوں گے کہ کسی نے آگاہ ہمیں کہا تھا تو ہم نے یقین نہیں کیا. تو اپنے آپ کو سنبھالنا ہے. بہت مشکل سے ہم سفر کر رہے ہیں اور آج چین جیسا دوست جس نے سب سے پہلے پاکستان پر اعتماد کیا اور اپنی نئی اقتصادی پالیسیوں پر عمل درآمد پاکستان سے شروع کیا, سی پیک سے شروع کیا, تم نے سب سے پہلے اس سی پیک کو منجمد کر دیا. تمام میگا پروجیکٹس کو آپ نے منجمد کر دیا. اور وہ دوست جس کو ہم سمجھتے تھے کہ ہماری دوستی تو کو ہمالیہ سے بھی بلند ہے, بحر الکاہل سے بھی گہری ہے, لوہے سے بھی مضبوط ہے, شہد سے بھی میٹھی ہے, آج وہ کہتا ہے کہ اگر پھر ملک میں اس طرح کے صادق اور امین آتے ہیں تو ہم پاکستان میں اپنا پیسہ ضائع کرنے کے لیے تیار نہیں. سعودی عرب ہمارا دوست, ہر مشکل میں اعتماد پر پورا اترنے والا ملک, آج وہ بھی سہما بیٹھا ہے کہ اگر آئندہ الیکشن میں پھر کوئی اس طرح کا امین اور صادق آتا ہے تو پھر ہماری توبہ, ہم پاکستان میں پیسہ ضائع نہیں کر سکتے. اور جس کو تم چور کہتے ہو وہ کہتے ہیں یہ آئیں گے تو ان کو ہم پیسے بھی دیں گے اور ملک بھی چلے گا. اس کا معنی یہ ہے کہ 2018 کے الیکشن میں دھاندلی ہوئی تھی, عوام کی رائے کے برعکس ملک پر ایک حکومت مسلط کی گئی تھی اور ہم نے سب سے پہلے اس کے خلاف کلمہ حق بلند کیا. ہم نے کہا ہمیں ایسی ناجائز حکومت کسی قیمت پر قابل قبول نہیں. اللہ کے کلمے کو سربلند کرنے کے لیے, اس پاکستان کو ایک حقیقی اسلامی فلاحی ریاست بنانے کے لیے اور حقیقی معنوں میں قرآن و سنت پر مبنی ایک نظام جب تک ملک میں نہیں آئے گا, ہمیں کوئی خیر کے دن کی امید نہیں رکھنی چاہیے. چند ایک دن کی خوشی آ جاتی ہے لیکن سکون کی زندگی نہیں ملتی. ہر وقت خطرہ رہتا ہے آج کیا ہو جائے گا تو کل کیا ہو جائے گا. انشاءاللہ العزیز جمعیت علماء اسلام میدان میں ہے اور میدان میں رہے گی انشاءاللہ, اور یہ جنگ ہم نے مل کر آگے لڑنی ہے آپ کے تعاون کے ساتھ, آپ کی رفاقت کے ساتھ اور آپ کی صداقت کے ساتھ. انشاءاللہ ہم آگے بڑھیں گے اور ہم یہ جنگ انشاءاللہ جیتیں گے انشاءاللہ. تو میرے محترم دوستو, ہمیں ان حالات کا ادراک ہے, ہم یہ سب کچھ دیکھ رہے ہیں, ہماری آنکھیں بند نہیں ہیں. یہاں تو مصیبت یہ ہے کہ اگر کسی کی حکومت آتی ہے اور وہ چاہے 2 دن کی کیوں نہ ہو تو ہم کہتے ہیں یہ ارے کل تو یہ حکمران تھا تو یہ مہنگے گئی تھی. مجھے یاد ہے خیبر پختونخوا میں بلدیاتی الیکشن میں ہمیں کامیابی مل گئی اور ہم نے حکمران جماعت کو پچھاڑ کر کے رکھ دیا تھا. تو ہمارے ایک ساتھی سے ٹی وی انٹرویو میں ایک اینکر پوچھتی ہے, اینکر صاحبہ وہ پوچھتی ہے اب تو صوبے میں آپ نے بلدیاتی الیکشن جیت لیا ہے, اب تو مہنگائی ختم کر دیں گے نا آپ. اب آپ بتائیں پالیسیاں بنانا بلدیاتی اداروں کا کام ہوتا ہے, کونسل کا کام ہوتا ہے. اس طرح اپنے آپ کو
वैसे जाहिल बना देते हैं और जाहिल बनाकर कोशिश करते हैं कि अवाम को गुमराह कर दें। तो ये जाहिल नहीं होते, ये हमारे मौलवी साहबान जानते हैं, ये मुतजाहिल होते हैं। इस किस्म की चीजों में मत नहीं आना और बड़े इस्तिकामत के साथ अल्लाह पर तवक्कुल करते हुए पूरी खुद एतमादी के साथ जमीयत उलमा के परचम को बुलंद करते हुए हमने आगे बढ़ना है। अल्लाह ताला कामयाबी उससे सरफराज फरमाए और पाकिस्तान को अल्लाह ताला कुरान और सुन्नत का गहवारा बनाए, यहाँ पर माश खुशहाली लाए, यहाँ तरक्की लाए और पाकिस्तान को अल्लाह ताला उन कुव्वतों से निजात दे जो दर हकीकत वो यहूदी के लिए, सहयूनी के लिए और बैरूनी एजेंडे के लिए काम करते हैं। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।